حدیث پڑھ لی ہے، دعویٰ شروع کر لیا ہے مسجدوں کے اندر، ٹوپی نہیں پہنیں گے، کیوں؟ ہم نے ادھر پڑھا ہے ادھر پڑھا ہے۔ اپنے اکابرین سے جا کر پوچھو، کسی بھی مسلک کا کوئی بھی اکابر بنا ٹوپی کے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہ ایک فیشن بن چکا ہے آج، ہم نے ایمان کو بھی فیشن کے مطابق لگا دیا ہے، جیسے میری مرضی ہوگی ویسا میں مسلمان بنوں گا، جس چیز سے میں خوش ہوں اور میں کہوں گا یہی شریعت میں ہے، اور جو چیز میرے مخالف ہے میں کہہ دوں گا میں نہیں مانتا، میں ادھر جاتا ہوں ادھر جاتا ہوں۔ یاد رکھو یہی رہیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، جب یہی رہیں گے تو فرمایا انسان در بدر بھٹکتا رہے گا، آخر میں راستہ صحیح مل سکتا۔ یہ جو گئے تھے ننگے سر اور ننگے پاؤں، یہ عاجزی تھی، ندامت تھی۔ ایک میدان میں جمع ہوئے، 2 رکعتیں پڑھی، دعا کی، وقت کا نبی دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ پاک دعا کو قبول کر دے۔ وقت کا نبی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اور پوچھا ربا کیا ماجرا ہے؟ یہ لوگ آئے ہیں توبہ کرنے، یہ مجمع کے اندر آ کر بیٹھے ہیں، یہ بڑی عاجزی اور ندامت سے آئے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، یہ پراگندہ حال کے اندر بڑی عاجزی اور ندامت سے آئے ہیں، یہ تو اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، ربا معاف کر دے انہیں اور بارش دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تم میرے نبی ہو، اور سنو اس پورے مجمع کے اندر ایک شخص ہے، اس پورے مجمع میں ایک شخص ہے جو میرا باغی ہے، میرا نافرمان ہے، میرے حقوق کو توڑتا ہے، تیری باتیں نہیں مانتا ہے۔ سن موسیٰ، سن میرے موسیٰ، جب تک وہ ایک میرا نافرمان، وہ ایک میرا باغی اس پورے مجمع کے اندر جب تک موجود رہے گا میں کسی کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ اندازہ لگائیے، پورا مجمع ہے، نبی دعا کر رہے ہیں، ایک باغی کی وجہ سے اللہ دعا قبول کرتا۔ اندازہ لگائیے ہمارے محلوں کا کیا حال ہے۔ ذرا 2 منٹ کے لیے آپ مارکیٹ کو چھوڑو، آپ دنیا کے بیٹھنے والے مرکزوں کو چھوڑو، شادی بیاہوں کو چھوڑو، اور دنیا کے اندر پروگراموں کی جگہ کو چھوڑو، 2 منٹ کے لیے آپ سب ذرا اپنی اپنی مسجدوں میں پہنچ جاؤ، دیکھو کتنے نمازی ہیں، ذرا سوچیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ 2 منٹ کے لیے سوچیں، فجر میں کتنے ملتے ہیں، عصر میں کتنے ملتے ہیں، ظہر میں کتنے ملتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پوری کی پوری بستی ویران ہے، یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ جہاں پوری بستی ویران ہو، پھر وہاں کی قوم بیٹھ کے دعا کرے تو کیا حال ہوگا۔ فرمایا ایک بے نمازی کو اگر کسی قبرستان میں دفن کیا جائے، ایک بے نمازی کی وجہ سے پوری قبر والوں کو اللہ پاک راحت نہیں دیتا، ایک بے نمازی کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے شیخ پیران پیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ، جو میرے اور آپ کے بہت بڑے پیر ہیں اور پیران پیر ہیں، بہت پایا عمدہ پایا کے، جسے میں بھی مانتا ہوں آپ بھی مانتے ہیں، الحمدللہ ہمارے گھروں کے اندر بڑے زور و شوق سے ان کا ختم بھی پڑھایا جاتا ہے۔ پیر صاحب کا ختم پڑھائیں گے، کیوں؟ میری مصیبت دور ہوگی، میں بیمار ہوں، پیر صاحب کا ختم پڑھاؤ، بیماری دور ہو جائے گی، میرے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا میں بار بار کہتا ہوں، یہ صرف نام لینے سے ختم پڑھ لینے سے زندگیاں نہیں بدلتی، تاریخ گواہ ہے۔ اگر زندگی بدلنی ہے تو پیر صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی ہوگی۔ اسی پیران پیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کا ایک فتویٰ ہے، آپ نے فرمایا جو شخص بے نمازی ہو، پیر صاحب کا فتویٰ ہے یاد رکھنا، جو شخص بے نمازی ہو، فرمایا اگر وہ مر جائے تو پیر صاحب نہ جنازے کی اجازت دیتے ہیں نہ اسے دفنانے کی اجازت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اس بے نمازی کو ایمان والوں کے قبرستان کے اندر دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب ذرا ہم سوچیں، ہم سب پیر صاحب کو مانتے ہیں، لیکن کیا اس فتوے پر ہم اتر سکتے ہیں؟ اگر پیر صاحب کے اس فتوے کو لے لیں، ذرا غور کریں، کیا میرا جنازہ اس قبرستان میں جانے کے لائق ہے؟
کیا پیر صاحب کے فتوے پر میرا کوئی جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ یا ہم سب غور کر سکتے ہیں اس پر؟ ایک شخص تھا مجمع کے اندر، کہا موسیٰ جب تک نہ وہ اس کو مجمع سے باہر کرو گے تب تک میں کسی کو توبہ قبول کروں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آنے کے بعد مجمع کے اندر آ کر اعلان کر دیا، کہا سنو، میں نے اللہ سے بات کی تھی، ہم کلام ہوا تھا، اور رب نے فرمایا کہ اس پورے مجمع کے اندر ایک شخص ہے، وہ رب کا باغی ہے، جب تک نہ وہ مجلس سے باہر جائے اللہ کسی کی بھی توبہ قبول کرے گا۔ لہذا یہ امت بڑے حالات کے اندر ہے، بڑے کٹھن حالات ہیں، اس شخص کو چاہیے کہ وہ باہر چلا جائے تاکہ اللہ اس امت پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ لکھا ہے یہ جو شخص تھا، کیونکہ ہر انسان کے اللہ پاک نے جسم کے اندر ایک دل رکھا ہے، اور فرمایا ہر کسی کا دل اس کا مفتی ہے، اپنے دل سے پوچھو یہ صحیح فتویٰ دیتا ہے، یہ کبھی جھوٹ بولے گا نہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا صبح شام رات سونے کے وقت دل سے پوچھنا چاہیے کہ بتا میرا دن کیسے گزرا، صبح ہو جائے تو پھر پوچھو بتا میری رات کیسے گزری، یہ بتا دے گا کہ تیرا دن کیسے گزرا، تیری رات کیسے گزری۔ اس لیے ہر انسان کو پتا ہوتا ہے، جب محاسبہ کرتا ہے 2 منٹ سوچتا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میری زندگی کیسے گزری ہے۔ لکھا ہے یوں ہی اعلان ہوا، وہ شخص سمجھ گیا، وہ شخص سمجھ گیا باغی میں ہوں، اللہ کا نافرمان میں ہوں، اور اللہ میرے بارے میں اعلان کرتا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، میری اور آپ کی زندگی کے اندر بھی بے شمار گناہ ہوئے ہوں گے، انسان ہیں ہو گئے ہوں گے۔ اللہ نے راستہ رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں میری رحمتوں سے مایوس مت ہونا، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ اے انسان گناہ ہو گیا ہے، زندگی گزر گئی ہے، احساس پیدا کر، میرے دروازے پر آ۔